راست بازی کی راہ۔ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راز بازی فقیوں اور فرزیوں کی راز بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہت میں ہرگز داخل نہ ہوں گے۔ پیارے بھائی اور بہن، خدا کی راہ راز بازی کی راہ ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم یہ راہ پہ چلے اور اطمینان پائیں۔ یہ راہ پہ چلنے سے ہم اس کے بادشاہت میں داخل ہوتے ہیں۔ آئیے خدا کا کلام سنیں گے اور دیکھیں گے کہ خدا ہم کو اس کے کلام کے ذریعے سے کیا کیا باتیں سکھانا چاہتا ہے۔ مسیح بھائی ہمارے بیچ میں ہیں اور وہ خدا کے کلام کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم۔ ہمارے پچھلے پروگرام میں ہم خدا کے نبی ایلیا کے کہانی پہ غور کرے۔ آج ہم خدا کے اور ایک نبی کے بارے میں دیکھیں گے جو ایلیا نبی کے بعد آئے۔ ہم دیکھیں گے کہ خدا کیسا ایک اسرائیلی کو چنا جس کا نام یونا ہے، اور ان کو جو ہے کیسا نینوا کو بھیجا اس کے قہر کے بارے میں ان لوگوں کو بتانے کے لیے۔ نینوا کے لوگ اسرائیلیوں کے دشمن تھے۔ اب ہم یونا کی کتاب پڑھیں گے۔ ہم پڑھیں گے اس کا پہلا باب اور اس کی آیت 1 اور 2۔ یہاں خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، خداوند کا کلام یونا بن امیتائی پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور اس کے خلاف منادی کر، کیونکہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کیوں یونا نبی کو ایسے شہر میں بھیجنا چاہتا تھا جو حد سے زیادہ اسرائیلیوں سے چڑھتے اور نفرت کرتے تھے اور ان کے دشمن تھے؟ کیا خدا جو ہے اسرائیلیوں کے دشمنوں کا خیال کرنا چاہتا تھا کیا؟ بالکل۔ اور ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کو کوئی خوشی نہیں ہوتی ہے گنہگاروں کو ہلاک کرنے کے لیے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہر ایک انسان اپنے گناہوں کا احساس کر کے اور اپنے گناہوں کی معافی اس سے مانگ کے اس کے طرف رجوع ہونا۔ یاد رکھو کہ خدا ہر ایک انسان سے یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک انسان جو ہے خدا کے کلام کا یقین کرنا اور نجات پانا۔ خدا چاہتا تھا کہ یونا جو ہے نینوا کو جانا اور ان لوگوں کو خبردار کرنا تاکہ نینوا کے لوگ توبہ کرے اور اس کے طرف پلٹے اور نجات پائے۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ یونا جو ہیں نینوا کو جانا نہیں چاہتے تھے اور خدا کے بارے میں ان لوگوں کو بتانا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ یونا یہ بات جانتے تھے کہ نینوا کے لوگ ان کے دشمن ہیں۔ لیکن خدا چاہتا تھا کہ نینوا کے لوگ اس کے طرف پلٹنا تاکہ انہیں ان لوگوں پہ رحم کھائے بسا۔ مگر یونا کا خیال خدا کے خیال سے بالکل الگ تھا۔ یونا نہیں چاہتے تھے کہ خدا کا رحم نینوا کے لوگوں پہ آنا، بلکہ یونا چاہتے تھے کہ خدا یہ نینوا کے لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا دینا۔ اب ہم پڑھیں گے باب 1 اور اس کی آیت 3 سے 17۔ لیکن یونا خداوند کے حضور سے ترسیس کو بھاگا اور یافا میں پہنچا، اور وہاں اسے ترسیس کو جانے والا جہاز ملا، اور وہ کرایہ دے کر اس میں سوار ہوا تاکہ خداوند کے حضور سے ترسیس کو اہل جہاز کے ساتھ جائے۔ لیکن خداوند نے سمندر پر بڑی آندھی بھیجی اور سمندر میں سخت طوفان برپا ہوا،
اور اندیشہ تھا کہ جہاز تباہ ہو جائے۔ تب ملہ ہراسان ہوئے اور ہر ایک نے اپنے دیوتا کو پکارا، اور وہ اجناس جو جہاز میں تھیں سمندر میں ڈال دیں تاکہ اسے ہلکا کرے، لیکن یونا جہاز کے اندر پڑا سو رہا تھا۔ تب ناخدا اس کے پاس جا کر کہنے لگا، تو کیوں پڑا سو رہا ہے؟ اٹھ، اپنے معبود کو پکار، شاید وہ ہم کو یاد کرے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ اور انہوں نے آپس میں کہا، آؤ ہم خورا ڈال کر دیکھیں کہ یہ آفت ہم پر کس کے سبب سے آئی۔ چنانچہ انہوں نے خورا ڈالا اور یونا کا نام نکلا۔ تب انہوں نے اس سے کہا، تو ہم کو بتا کہ یہ آفت ہم پر کس کے سبب سے آئی ہے؟ تیرا کیا پیشہ ہے اور تو کہاں سے آیا ہے؟ تیرا وطن کہاں ہے اور تو کس قوم کا ہے؟ اس نے ان سے کہا، میں عبرانی ہوں اور خداوند آسمان کے خدا بحر و بر کے خالق سے ڈرتا ہوں۔ تب وہ خوف زدہ ہو کر اس سے کہنے لگے، تو نے یہ کیا کیا؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ وہ خداوند کے حضور سے بھاگا ہے، اس لیے کہ اس نے خود ان سے کہا تھا۔ تب انہوں نے اس سے پوچھا، ہم تجھ سے کیا کریں کہ سمندر ہمارے لیے ساکن ہو جائے؟ کیونکہ سمندر زیادہ طوفانی ہوتا جاتا تھا۔ تب اس نے ان سے کہا، مجھ کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دو تو تمہارے لیے سمندر ساکن ہو جائے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ بڑا طوفان تم پر میرے ہی سبب سے آیا ہے۔ تو بھی ملاحوں نے ڈانڈ چلانے میں بڑی محنت کی کہ کنارے پر پہنچے، لیکن نہ پہنچ سکے، کیونکہ سمندر ان کے خلاف اور بھی زیادہ متوسع ہوتا جاتا تھا۔ تب انہوں نے خداوند کے حضور گڑ گڑا کر کہا، اے خداوند، ہم تیری منت کرتے ہیں کہ ہم اس آدمی کی جان کے سبب سے ہلاک نہ ہو، اور تو خون ناحق کو ہماری گردن پر نہ ڈالے، کیونکہ اے خداوند تو نے جو چاہا سو کیا۔ اور انہوں نے یونا کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، اور سمندر کا تلاطم موقوف ہو گیا۔ تب وہ خداوند سے بہت ڈر گئے، اور انہوں نے اس کے حضور قربانی گزرانی اور نذریں مانی۔ لیکن خداوند نے ایک بڑی مچھلی مقرر کر رکھی تھی کہ یونا کو نگل جائے، اور یونا 3 دن رات مچھلی کے پیٹ میں رہا۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کیسا جو ہے یونا کا پیچھا کرا، جو اسے دور بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے اور ارادہ کرے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کیوں یونا کا پیچھا کرا؟ خدا اس لیے یونا کا پیچھا کرا کیونکہ خدا جو ہے یونا نبی سے بے انتہا محبت رکھتا تھا اور چاہتا تھا کہ یونا نبی اس کے مرضی کو پورا کرنا اور جا کے ننوا کے لوگوں کو اس کے حکم کے مطابق خبردار کرنا۔ اس لیے خدا جو ہے ایک بڑی مچھلی کو تیار کرا یونا کو نگلنے کے لیے اور ان کو مارنے کے لیے نہیں۔ خدا یونا نبی کو جو ہے وہ مچھلی سے نگلوایا ضرور، مگر ان کو مارنے کے لیے نہیں بلکہ ان کو زندہ رکھنے کے لیے۔ آپ سوچ سکتے کہ یونا کو مچھلی کے اندر کیسا دکھا ہوں گا، انہوں اندر کتنے جکڑے ہوئے تھے ہوں گے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یا یونا کیا کر سکتے تھے اپنے آپ کو بچانے کے لیے؟ کچھ نہیں کر سکتے تھے، انہوں بالکل لاچار تھے،
بس ایک کام انہوں ضرور کر سکتے تھے بولے تو وہ ہے خدا سے دعا کرنا۔ یاد رکھو کہ مصیبت کے وقت کوئی بھی انسان مدد نہیں کر سکتا سوائے خدا کے۔ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ انہوں خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرے، کیونکہ انہوں جانتے تھے کہ انہوں خدا کی نافرمانی کر کے خدا کے آگے بہت بڑا گناہ کرے ہیں، اور انہوں جانتے تھے کہ خدا کے سامنے توبہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ انہوں جانتے تھے کہ صرف خدا ان کو بچا سکتا ہے۔ یونا جو ہیں 3 دن تک مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ تیسرے دن یونا پکارنے لگے، نجات خداوند کی طرف سے ہے۔ تو جب یونا بولنے کو لگے کہ نجات خداوند کی طرف سے ہے، تو خدا کا کلام باب 2 اور اسی آیت 10 میں بتاتا ہے، جہاں لکھا ہوا ہے، اور خداوند نے مچھلی کو حکم دیا اور اس نے یونا کو خشکی پر انگل دیا۔ اب ہم باب 3 اور اس کی آیت 1 سے 10 تک پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہوا ہے، اور خداوند کا کلام دوسری بار یونا پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور وہاں اس بات کی منادی کر جس کا میں تجھے حکم دیتا ہوں۔ تب یونا خداوند کے کلام کے مطابق اٹھ کر نینوا کو گیا، اور نینوا بہت بڑا شہر تھا، اس کی مسافت 3 دن کی راہ تھی۔ اور یونا شہر میں داخل ہوا اور 1 دن کی راہ چلا۔ اس نے منادی کی اور کہا، 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا۔ تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزے کی منادی کی، اور ادنا و اعلیٰ سب نے ٹاٹ اوڑا۔ اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی، اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ اور بادشاہ اور اس کے ارکان دولت کے فرمان سے نینوا میں یہ اعلان کیا گیا اور اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان گلہ یا رما کچھ نہ چکے اور نہ کھائے پی، لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملبس ہوں اور خدا کے حضور گریہ و زاری کریں، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے۔ شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے خیر شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی بری روش سے باز آئے، تو وہ اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو کہا تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا۔ تو یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا جو ہے نینوا کے لوگوں پہ رحم کھایا، کیونکہ ان لوگاں اس کے کلام کا یقین کرے، جو کلام خدا جو ہے یونا کے ذریعے سے بھیجا تھا۔ نینوا کے لوگاں اپنے گناہوں سے پلٹے اور خدا سے معافی مانگے اور خدا کے طرف رجوع ہوئے۔ بادشاہ اپنے لوگوں کو حکم کرا کہ انسان اور حیوان جو ہے ٹاٹ سے ملبس ہونا اور خدا کے حضور گریہ و زاری کرنا، اور ہر شخص اپنی بری روش سے اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آنا۔ تو نینوا کے لوگاں جو ہے اپنے گناہوں کا اقرار اپنے پورے ٹوٹے ہوئے دل سے کرے اور خدا کی طرف رجوع ہوئے۔ لیکن یونا کے لیے یہ بہت بڑی تکلیف کی بات تھی۔ انہوں خوش نہیں ہوئے، کیونکہ خدا اپنا خیر نینوا کے لوگوں پہ نازل نہیں کرا، بلکہ نینوا کے لوگوں پہ رحم کھایا۔ اب ہم 4 باب پڑھیں گے۔ لیکن یونا اس سے نہایت ناخوش اور ناراض ہوا، اور اس نے خداوند سے یوں دعا کی کہ اے خداوند، جب میں اپنے وطن ہی میں تھا اور ترسیس کو بھاگنے والا تھا، تو کیا میں نے یہی نہ کہا تھا؟ میں جانتا تھا کہ تو رحیم و کریم خدا ہے، جو خیر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، اور عذاب
نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ اب اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ میری جان لے لے، کیونکہ میرے اس جینے سے مر جانا بہتر ہے۔ تب خداوند نے فرمایا، کیا تو ایسا ناراض ہے؟ اور یونا شہر سے باہر مشرق کی طرف جا بیٹھا اور وہاں اپنے لیے ایک چھپڑ بنا کر اس کے سائے میں بیٹھ رہا کہ دیکھے شہر کا کیا حال ہوتا ہے۔ تب خداوند خدا نے کدو کی بیل اگائی اور اسے یونا کے اوپر پھیلایا کہ اس کے سر پر سایہ ہو اور وہ تکلیف سے بچے، اور یونا اس بیل کے سبب سے نہایت خوش ہوا۔ لیکن دوسرے دن صبح کے وقت خدا نے ایک کیڑا بھیجا جس نے اس بیل کو کاٹ ڈالا اور وہ سوکھ گئی۔ اور جب آفتاب بلند ہوا تو خدا نے مشرق سے لو چلائی اور آفتاب کی گرمی نے یونا کے سر میں اثر کیا اور وہ بے تاب ہو گیا اور موت کا آرزومند ہو کر کہنے لگا کہ میرے اس جینے سے مر جانا بہتر ہے۔ اور خدا نے یونا سے فرمایا، کیا تو اس بیل کے سبب سے ایسا ناراض ہے؟ اس نے کہا، میں یہاں تک ناراض ہوں کہ مرنا چاہتا ہوں۔ تب خداوند نے فرمایا کہ تجھے اس بیل کا اتنا خیال ہے جس کے لیے تو نے نہ کچھ محنت کی اور نہ اسے اگایا، جو ایک ہی رات میں اگی اور ایک ہی رات میں سوکھ گئی۔ اور کیا مجھے لازم نہ تھا کہ میں اتنے بڑے شہر نینوا کا خیال کروں، جس میں 1,20,000 سے زیادہ ایسے ہیں جو اپنے دہنے اور بائیں ہاتھ میں امتیاز نہیں کر سکتے، اور بے شمار مویشی ہیں۔ تو یہاں ہم کو ایک بات یہ غور کرنے کی ہے کہ خدا طرفدار نہیں ہے، انہیں کسی کی طرفداری نہیں کرتا۔ خدا جو ہے ایک طرفہ نہیں ہے، لیکن یونا نبی ایک طرفہ تھے۔ خدا کا دل الگ تھا اور یونا نبی کا دل الگ تھا۔ یونا کا دل جو ہے ایک طرفہ تھا، لیکن ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا جو ہے ہر ایک انسان سے محبت رکھتا ہے، ہر ایک انسان پہ انہیں رحم اور ترس کھاتا ہے۔ یونا اپنے لوگوں سے یعنی کہ اسرائیلیوں سے محبت رکھتے تھے اور اپنے دشمنوں سے نفرت رکھتے تھے، لیکن خدا اسرائیلیوں سے بھی محبت رکھتا تھا اور نینوا کے لوگوں سے بھی محبت رکھتا تھا۔ یونا چاہتے تھے کہ نینوا کے لوگاں ہلاک ہو جانا، کیونکہ نینوا کے لوگاں ان کے دشمن تھے، مگر خدا چاہتا تھا کہ نینوا کے لوگاں اپنے گناہ سے پلٹ کے اور توبہ کر کے اس کی طرف رجوع ہونا اور اس کے کلام کو قبول کر کے نجات پانا۔ خدا طرفداری نہیں بتاتا، آپ کون بھی رہیں گے یا کیسے بھی رہیں گے، خدا آپ سے بے انتہا محبت رکھتا ہے۔ خدا آپ کے گناہ سے یا آپ کے بغاوت سے محبت نہیں رکھتا، بلکہ آپ سے محبت رکھتا ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا جو ہے ہر قوم کے ہر ایک انسان سے محبت کرتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہر ایک انسان اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا اور اس کے سچائی کو سننا اور سمجھنا اور یقین کرنا اور نجات پانا۔ تھوڑے لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ خدا ہر ایک کی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ انہیں خود چنتا ہے کہ کس کو آگ کے جھیل میں بھیجنا اور کس کو جنت میں بھیجنا، یعنی کہ آسمان میں۔ مگر آپ کو یہ بولنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ اپنے گناہوں میں مریں گے اور خدا خیر کا سامنا کریں گے، یعنی کہ خدا کے خیر کا سامنا کریں گے، مگر یہ بات سوچنا غلط بات ہے کہ خدا ان لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا جو نادانی میں ہلاک ہو رہے ہیں۔ تیموتھیوس کے پہلے خط میں اور اس کے دوسرے باب میں اور اس کی آیت 4 میں خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ سارے آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچے۔ اس کے بعد اگر ہم پترس کا دوسرا خط اور اس کا تیسرا باب اور اس کی آیت 9 پڑھیں گے تو خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، خداوند اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی
ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اس کے بعد اگر ہم تسلونیوں کا دوسرا خط اور اس کا دوسرا باب اور اس کی آیت 10 اور 12 پڑھیں گے تو خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، اور ہلاک ہونے والوں کے لیے ناراستی کے ہر طرح کے دھوکے کے ساتھ ہوگی، اس واسطے کہ انہوں نے حق کی محبت کو اختیار نہ کیا جس سے ان کی نجات ہوتی، اور جتنے لوگ حق کا یقین نہیں کرتے بلکہ ناراستی کو پسند کرتے ہیں وہ سب سزا پائیں۔ تو ہم یہاں صاف طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کا کلام جو ہے خدا کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ خدا نیک ہے اور رحم دل کا ہے اور ہر ایک کے لیے نجات کا راستہ نکالا ہے۔ مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا پاک ہے اور راز باز ہے، اور ہر وہ انسان کی عدالت کرے گا جو اس کے راز بازی کے نجات کے راہ کو اپنی زندگی میں اپناتے نہیں ہیں۔ تو ہمارے پیارے بھائی بہن، کوئی بھی آپ کو دھوکہ نہ دیں۔ یاد رکھو، خدا جو ہے کسی کی طرفداری نہیں کرتا ہے، نہ گنہگار کے ہلاکت سے خوش ہوتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہر ایک انسان جو زمین پہ ہے اس کے سچائی کو جاننا اور اس کے سچائی پہ ایمان لانا اور نجات پانا۔ اس لیے ہمارے پیارے بھائی بہن، گیسو زمانے میں خدا اپنے نبیوں کو اس کا کلام لکھنے کے لیے بولا تاکہ ہم اس کے نجات کا راستہ جانیں اور وہ نجات کے راستے کو اپنے زندگی میں قبول کرنا اور نجات پانا۔ جو کوئی بھی خدا کے نجات کے راستے کو اپنی زندگی میں قبول کرے گا تو انہیں آسمان میں جائیں گا، یعنی کہ خدا کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی گزارے گا۔ اور جو کوئی بھی اس کے نجات کے راہ کو اپنی زندگی میں قبول نہیں کرے گا انہیں ہلاک ہو جائیں گا اور آگ کی جھیل میں جائیں گا، جہاں انہیں شیطان کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ کی جھیل میں جلتے رہیں گا۔ خدا انسان کے صورت کو دیکھ کے کام کرنے والا نہیں ہے، یعنی کہ خدا جو ہے طرفدار نہیں ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہر ایک انسان نجات پانا۔ ہمارے اگلے پروگرام میں اگر خدا چاہا تو ہم ایک بڑے نبی کے بارے میں سیکھیں گے جو کئی مرتبہ نجات دہندہ کے بارے میں نبوت کرے ہیں، وہ نجات دہندہ کے بارے میں جو یہ دنیا میں آنے والے تھے گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے۔ یہ بڑے نبی کا نام ہے یسایہ، جو مسیح کے آنے سے 700 سال پہلے یہ دنیا میں اپنی زندگی گزارے۔ آج کے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہم آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور التجا کرتے ہیں کہ اگلے مرتبہ یہ پروگرام میں شامل ہونے نہ بھولیے گا۔ یہ پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے خدا کے کلام میں سے ہم آپ کے سامنے 2 آیتیں پڑھنا چاہیں گے۔ ہم پڑھیں گے یونا کی کتاب اور اس کا دوسرا باب اور اسی آیت 9۔ یہاں خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، میں حمد کرتا ہوا تیرے حضور قربانی گزرانوں گا، میں اپنی نظریں ادا کروں گا، نجات خداوند کی طرف سے ہے۔ اب ہم پڑھیں گے اعمال کی کتاب اور اس کا 10واں باب اور اس کی آیت 34۔ یہاں خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، پترس نے زبان کھول کر کہا، اب مجھے پورا یقین ہو گیا کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ کوئی نہیں ہے اچھا نہیں، ایک بھی نہیں، کوئی نہیں ہے اچھا نہیں، ایک بھی نہیں، کوئی نہیں سمجھتا، کوئی نہیں سمجھتا نہیں، ایک بھی نہیں، رب کو جو چاہتا ہو نہیں، ایک بھی نہیں، کرتا ہو جو بھلائی، کرتا ہو جو بھلائی نہیں، ایک بھی
سے بچو گے. سب نے گناہ کیا ہے, سب اس سے دور ہیں. اچھائی کیا کرو گے, ایمان سے بچو گے. سب نے گناہ کیا ہے, سب اس سے دور ہے کوئی اس کے جیسا نہیں, ایک بھی نہیں. چاہے ہو کوئی کیسا, چاہے ہو کوئی کیسا نہیں, ایک بھی نہیں. جو اپنی جان دے دے نہیں, ایک بھی نہیں. سب کے گناہ لے لے, سب کے گناہ لے لے, نہیں ایک بھی نہیں. کوئی نہیں اچھا نہیں, ایک بھی نہیں. تو کون سا ایسا نام ہے آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کہ جس نام کے وسیلے سے ہمیں نجات ملتی ہو. پیارے بھائی اور بہن، ہم یقین کرتے ہیں کہ آج کا کلام آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ خدا کے طرف سے برکت بھی حاصل کرے ہوں گے. اگر آپ خدا کے بارے میں اور بھی جاننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ہمارے پاس نیا عہد نامہ موجود ہے. اگر آپ انہیں ہم سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم کو اس پتے پہ لکھیے. ہمارا ای میل آئی ڈی ہے dakni@radio882.com. یسوع ہی ہے بچاتا, ہر پاپ سے چھڑاتا, اپنا لہو بہاتا, دنیا کو معاف کرتا. یسوع ہی ہے بچاتا, ہر پاپ سے چھڑاتا, اپنا لہو بہاتا, دنیا کو معاف کرتا. اس راستہ بازی کی راہ پروگرام سننے کے بعد اور جانکاری کے لیے آپ ہمیں اس فون نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں 8523047990 اور ہمیں فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں. اس راستہ بازی کی راہ پروگرام کے ذریعے خدا آپ سب لوگوں کی زندگیوں میں برکت دے. آمین.